اس عظیم بستی میں جو بستی محتاج نہیں ہے، سے پہچانا جاتا ہے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کے تذکرے کا شرف نصیب فرمایا۔ یقیناً یہ میرے لیے باعث سعادت ہے کہ آپ کے درمیان کچھ باتیں، کچھ معلومات اس ذکر کے سلسلے سے اور ذکر کے اصول سے پیش کر سکوں۔ یقیناً آپ کی سماعتیں اور آپ کے گریے کا ایک جو چرچا ہے ہر جگہ پر اور ہر مقام پر میں سنتا آیا ہوں کہ ہر شاعری میرے دل کی امتحان کی نصیب ہو کہ آپ کے درمیان جو باتیں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ امید یہی ہے کہ پروردگار عالم اور بالخصوص شہزادی حسین علیہ السلام علیہ یہ خبر کہ آپ کے درمیان اپنی باتوں کو بطور پیش کر سکوں۔ ذہن یقیناً مشوش ہے، ذرا سا ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوئے پہلا اور ان کا ذکر تھا اور ان کی نگاہ کی مدد کرم تھا کہ اہل بیت علیہ السلام اور جن کے لال کا اور جن کی بیٹی کا تذکرہ کرنے کے لیے کہا، انہوں نے بہرحال بحفاظت آپ کی وسط تک پہنچایا۔ ذہن میرا ابھی بھی مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی سماعتیں بیدار رہیں اور آپ کا ساتھ رہا تو مجھے پڑھنے میں اور آپ کو انشاءاللہ سننے کا موقع ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد۔ انقلاب کائنات کے کسی بھی حصے میں ہو، کائنات کے کسی بھی گوشے میں برپا ہو، انقلاب تو آ جاتے ہیں، لیکن اگر اس انقلاب کو بچانے کے لیے، اس انقلاب کے تحفظ کے لیے مضبوط ہاتھ نہ ہو تو وہ انقلاب چند سالوں میں ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ دنیا کے انقلابات آپ نگاہوں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، نہ جانے کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ انقلابات آئے لیکن دیر پا نہ رہ سکے، چند ہی سالوں کے بعد وہ انقلاب ناپید اور ختم ہو گیا، نہ آج انقلاب باقی ہے اور نہ اس انقلاب کا تذکرہ کرنے والے باقی ہیں۔ لیکن ایک انقلاب کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء حسین ابن علی نے برپا کیا۔ 67 ہجری میں 10 محرم الحرام کو ایک تحریک جو امام حسین مدینے سے لے کے چلے یزید کے خلاف، اگر اس اختلاف کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ شخصیتیں نہ ہوتی تو انقلاب بھی کہیں پہ ختم ہو کے رہ جاتا، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کی دوربین نگاہ، تیز بین نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ انقلاب جہاں پر اس کا برپا کرنا سخت ہے اس سے کہیں زیادہ سخت اس انقلاب کو بچانے والے کی ضرورت ہے تاکہ اس انقلاب کو دنیا کے گوشے گوشے تک وہ پہنچا سکے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، عاشور کے بعد کار حسین تمام شد و کار زینب شروع شد۔ کار حسین تمام شد، کار زینب شروع شد۔ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں جہاں پر امام سید سجاد علیہ السلام نے شہزادی محمد وعلى محمد سلام اللہ علیہ کو اس وقت مخاطب کیا جب آپ ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دے رہی تھی اور وہاں کے حالات جو تھے وہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں، مجھے اسے ذکر نہیں کرتا ہے، بس بات کو مجھے یہاں سے آگے بڑھانا ہے۔ اس موقع پر امام سید سجاد علیہ السلام نے ایک فقرہ کہا، یا عمتی اسکتی، اے بھائی اماں آپ خاموش ہو جائیے، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، اے بھائی اماں خدا کے فضل و کرم سے آپ ایسی عالمہ ہیں جس نے کسی کے سامنے ظالم رغبت نہیں کیا، آپ ایسی سمجھدار ہیں، ایسی فہمیدہ ہیں کہ جس کو کسی نے سمجھایا نہیں۔ یہ گفتگو اگر یہاں تک پہنچ رہی ہو تو آپ ذرا سا میرے ساتھ میں آ جائیے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے آغاز گفتگو کہاں سے کیا۔ اگر یہ مقدمہ آپ تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ میری بات بہت آسان ہو جائے گی۔
معلمہ، اے بوڑھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، ایسی عالمہ جس نے کسی کے سامنے ظالم ادب طے نہیں کیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ علم ایک کمال کا نام ہے، علم ایک کمال کا نام ہے، اور امام نے آغاز گفتگو کیا ہے وہ ایک ایسی صفت کے ذریعے سے جو کمال کی منزلوں پہ ہے، اور علم کمال ہو چاہے آپ سیکھ لیں یا ہم سیکھ لیں، ایک منزل کمال ہے۔ انسان اگر کسی بلندی تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے سب سے اہم شے یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ علم آئے گا تو انسان کے یہاں بلندی پیدا ہوگی، کمال پیدا ہوگا۔ امام سید سجاد علیہ السلام نے شہزادی کی اس صفت کو اس جگہ پہ بیان کیا، انت عالمۃ غیر معلمہ، اے بوڑھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہے۔ ایک تو زینب کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عالمہ ہے، دوسری خاصیت یہ ہے کہ زینب کو کسی نے پڑھایا نہیں۔ سلام پڑھے گا محمد یہی سے جڑ جائیے عزیزان گرامی۔ دیکھیں علم فضیلت ہے، علم فضیلت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں 4 چیزیں ذکر کی ہیں جو انسان کو فضیلت دے سکتی ہیں، جو انسان کو بافضیلت بنا سکتی ہیں۔ 4 چیزیں ہیں جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ پہلی چیز جو انسان کو بافضیلت بنائے گی وہ ہے علم۔ قرآن مجید آواز دے رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ مجھے آنا ہے شہزادی زینب پورا نام نہ لے کر علم پہلی بات هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا نہیں، کبھی بھی جاننے والے اور نہ جاننے والے، کبھی بھی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے ساتھ رہیے گا، بولتے رہیے گا، کبھی بھی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ فضیلت علم کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ نے کہا کہ جہاں پر ملائکہ کی گواہی ہے وہیں پر صاحبان علم کی بھی گواہی ہے۔ آپ دیکھیے جہاں پر ملائکہ کی گواہی کو اللہ نے رکھا ہے وہیں پر صاحبان علم کی گواہی کو بھی اللہ نے رکھا۔ ملائکہ کون ہے؟ معصوم ہے، ملائکہ عصمت کے دائرے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ ملائکہ کی گواہی کے برابر کس کی گواہی؟ صاحبان علم کی گواہی۔ اچھا پیغمبر نے اللہ سے کیا چیز طلب کی؟ قنوت میں، نماز سے قنوت میں آپ پڑھتے رہتے ہیں رب زدنی علما، اے پروردگار مجھے علم میں اضافہ فرما۔ اگر علم سے بہتر کوئی شے ہوتی تو پیغمبر مجھ سے طلب کرتے، پیغمبر خدا سے وہ چاہتے، لیکن پیغمبر نے کہا رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ پیغمبر کی دعا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ ہماری شرف اور ہمارے شرف کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور ہمارے دشمنوں کو جاہل رکھا۔ اللہ نے ہمیں علم سے نوازا، لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں عالم بنایا، ہمارے جاہلوں کو، ہمارے دشمنوں کو اللہ نے جاہل بنایا۔ تو علم کی کتنی فضیلت ہے کہ فضیلت کا معیار قرآن مجید نے علم کو بنا دیا۔ پہلا معیار فضیلت کا کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ یہی سے ہمارے سید سجاد علیہ السلام شہزادی زینب کے کمالات کا تذکرہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک بات، دوسرا جو معیار ہے فضیلت کا وہ ہے ایمان۔ فضیلت کا دوسرا معیار ہے ایمان۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ قرآن جواب دے رہا لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ یعنی ایمان اگر کسی کے پاس آ گیا تو وہ صاحب فضیلت بن گیا، وہ صاحب کرامت بن گیا اگر کسی کے پاس ایمان آ گیا۔ یہ دوسرا معیار ہے ایمان کا۔ میں جلدی اس مقدمے کو ختم کر رہا ہوں۔ تیسرا جو معیار ہے جسے قرآن نے بیان کیا فضیلت کا وہ ہے تقوی۔ ارشاد ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ باتقویٰ ہوا۔ یعنی تقوی صاحب فضیلت انسان کو بنا دیتا ہے۔
جس کے اندر یہ چاروں معیار پائے جائیں تو اس کی فضیلت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا. آئیے دیکھیں کیا ایسی کوئی ذات ہے جس کے یہاں چاروں معیار پائے جاتے ہیں. سب سے پہلا معیار تھا علم جو انسان کو بافضیلت بناتا ہے. ہم نے جب تعلیموں کو دیکھنا شروع کیا, حدیثوں کو پڑھنا شروع کیا, ہم نے دیکھا پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم. پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم, علی استاد دروازہ, انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها, میں حکمت کا شہر, علی استاد دروازہ. پیغمبر نے ایک جملہ یہ کہا معیار فضیلت. دوسرا معیار ایمان. پیغمبر نے فرمایا برزل ایمان کلے علی کفر کلے. آج کلے ایمان, آج کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. پھر پیغمبر نے فرمایا یا علی حب والتقوی والایمان. چوتھا میں دوسرا معیار تیرا فضیلت کا وہ ہے تقوی. پیغمبر فرمایا یا علی حب والتقوی والایمان. اے علی تم تقوی نہیں ہو, تمہاری محبت تقوی ہے. یا علی حب والتقوی والایمان, تمہاری محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے. وبغض کفر ونفاق, اور تمہاری دشمنی کفر ہے, نفاق ہے. یہ پیغمبر نے فرمایا. تین معیار ہوئے علم, ایمان اور تقوی. اور چوتھی منزل میں پہنچ کے پیغمبر فرماتے ہیں چوتھی منزل کیا تھی؟ وہ ہے جہاد. ہم نے دیکھا تاریخ کو اٹھا کے پڑھنا شروع کیا. ایک مقام ہوا ہے جہاں پیغمبر نے فرمایا لأعطين الراية غدا رجلا كراما غير فرار كلمة يدم سيدنا صلوات عليه محمد کل علم اسے دیا جائے گا جو قرار ہوگا, جو فرار ہوگا. مطلب یہ ہے کہ مجاہد, راہ خدا میں جہاد کرنے والا, یہ چاروں فضیلتیں کس کے یہاں؟ میں نے کہا اگر کسی کے یہاں ایک فضیلت ہے تو بھی وہ با فضیلت ہے. لیکن خدا کرے پروردگار عالم کا شکر جس کو ہم نے اپنا رہنما مانا, جس کو ہم نے اپنا رہبر مانا, اس کے یہاں چاروں فضیلتیں ہیں. اگر علم کے میدان میں دیکھا جائے علی سے بڑا کوئی عالم نہیں. اگر ایمان کے میدان میں دیکھا جائے علی سے بڑا کوئی مومن نہیں. لیکن علی مومن نہیں ہے, علی تو خود ایمان ہے. اور علی سے بڑا کوئی متقی نہیں. علی متقی نہیں ہے, علی خود تقوی ہے. علی متقی نہیں, علی مسلمان نہیں ہے, علی تو خود اسلام ہے. اور جہاد کے میدان میں دیکھا جائے تو جتنے جنگ فتح ہو رہے ہیں وہ علی مرتضیٰ کے ہاتھوں پہ ہو رہی ہیں. تو یہ سارے معیار فضیلت علی مرتضیٰ کے یہاں جمع ہو گئے. اگر یہ بات پہنچ گئی تو اب آئیے جملہ اور کہوں. قرآن کی آیتیں یجری مجری الشمس, قرآن کی آیتیں یجری مجری الشمس
دیکھیے منزل تقوی میں کس تقوی کی منزل پہ پہنچا ہوا ہے علی ابن ابی طالب کا رشتہ دار، کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے۔ جائیے آپ یہاں خدا کرے آپ سب کو زیارت نصیب ہو، عتبات عالیات کی زیارت کے جو گئے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جو نہیں گئے انشاءاللہ اس مجلس حسین ابن علی علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار عالم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جائیے معیار تقوی دیکھیں وہاں پہ کیا ہے، ان اندازہ ہوگا دعاؤں کا انداز، دعائے مدعا کا انداز آپ کو بتائے گا کہ یہاں تقوی کا معیار کیا ہے، دعائے قمید کا انداز بتائے گا کہ یہاں تقوی کا معیار کیا ہے، دعائے عرفہ کا انداز بتائے گا کہ یہاں تقوی کا معیار کیا ہے۔ اس منزل میں تقوی پہنچا ہوا ہے۔ اور چوتھا معیار تھا جہاد، جہاد 40 دن میں دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے جہاد کیا ہے۔ عزیزوں علی والے جہاد نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ جہاد علی والوں کی میراث ہے، کسی اور کی نہیں۔ تو ان چاروں معیار کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمیں سر اٹھا کے جینے کا سلیقہ دے گئے۔ ہم نے کون سی قربانی دی ہے ہندوستان میں رہ کے؟ ہم نے ہندوستان میں رہ کے کون سی قربانی پیش کی ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ لیکن آج ہر اہل بیت کا چاہنے والا سر اٹھا کے بات کر رہا ہے، سر اٹھا کے گفتگو کر رہا ہے، چاہے کوئی ہو سامنے والا۔ ہمارا سر جھکا نہیں ہے، قسم خدا کی یہ لطف الہی بھی ہے، اور اہل بیت کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے 1400 سال سے لے کے اب تک جن کو اپنا رہبر مانا ہے انہوں نے کبھی بھی ہمارے سر کو جھکنے نہیں دیا۔ سلام پڑھیں محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، محمد وآل محمد۔ انقلاب برپا کرنا آسان ہے، اس انقلاب کو، اس تحریک کو بچانا یہ سخت ہے۔ 28 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام چلے تھے تو آنے والوں نے کیا مشورہ دیا؟ آپ جا رہے ہیں تو جائیے، ان خواتین کو اپنے ساتھ نہ لے کے جائیے، ان بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے کے جائیے۔ مشورے دیے امام کو، امام نے کیا کہا؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل دیکھے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو اسیر دیکھے۔ تو ایک بڑی حکمت کشیدہ ہے اس حملے میں، اس لیے کہ حسین ابن علی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میدان کربلا میں میں قتل تو ہو جاؤں گا، میں شہید تو ہو جاؤں گا، لیکن میری شہادت کے بعد میرے اس خون کے اثر کو کوئی ہونا چاہیے جو بہتی دنیا تک پہنچا دے۔ نہیں، حسین کی یہ حکمت عملی کی سرکار سید الشہداء کی کہ آپ نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے میدان کربلا پہ گرنے والے کسی ایک قطرے خون کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ بہت بڑا جملہ کہا ہے میں نے، کسی ایک قطرے خون کو امام نے ضائع نہیں ہونے دیا، ایک قطرے کو بھی، جو خون بھی گرا وہ رنگ لایا۔ اس لیے امام نے کسے؟ خواتین کو، اور کسے؟ ان خواتین میں ایک ساتھ جو پیغام کربلا ہے، چونکہ یہ ایام وہ ایام ہیں جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے مخصوص ہیں، جن کی قربانیاں ان ایام میں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں گرامی گرامی، کون زینب؟ کون پہچانے؟ امام چہاروں بتائیں گے کہ زینب کسے کہا جاتا ہے، چوتھے امام بتائیں گے کہ شہزادی زینب کی ذات کون سی ذات ہے۔ قسم کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہی سے آغاز مطلب ہے، شہزادی زینب کبریٰ کو پہچاننے کے لیے کم
زینب تم کیا جانو زینب کیا ہے؟ کیا اسی لہجے میں فرمایا جس لہجے میں قرآن نے کہا شب قدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ میں جملے کو محسوس کیجیے، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ کبھی بھی تم شب قدر کو نہیں پہچان سکتے۔ آیت اللہ مامکانی جملے کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں زینب کو کبھی نہیں پہچان سکتے۔ ایک اس سے بہتر سوال محمد وآل محمد۔ زینب وما ادراک ما زینب، سنیے انشاءاللہ محفوظ ہو کے عرض دو کہ زینب کیا ہے، تم کیا جانو زینب کیا ہے۔ اور انسان نہیں سمجھ سکتا شہزادی کی ذات کو۔ آپ دیکھیے شہزادی کی ولادت ہوئی ہے، 3 دن تک مولا کائنات نے نام نہیں رکھا ہے۔ 3 دن تک مولا کائنات نے شہزادی کا نام نہیں رکھا ہے۔ 30ویں دن جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآل محمد تشریف لاتے ہیں، اس وقت پیغمبر نے ایک سوال کیا، بچی کو مانگا، طلب کیا، آغوش میں لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد پوچھا مولا کائنات کو مخاطب کر کے، یا علی اس بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ تم نے اس بچی کا نام کیا رکھا؟ مولا کائنات نے بھی آواز دی، یا رسول اللہ میں آپ پر کیسے سبقت دے سکتا ہوں؟ میں آپ پہ کیسے سبقت دے سکتا ہوں؟ پیغمبر نے بھی اسی لہجے میں بات کی، کہا یا علی پھر میں خدا پہ کیسے سبقت دے سکتا ہوں؟ وہی لہجہ، میں خدا پہ کیسے سبقت دے سکتا ہوں؟ ادھر پیغمبر کی زبان سے جملہ نکلا، ادھر جبرائیل امین نے لوح محفوظ کو چھوڑا۔ جملے کو سنیے گا، ادھر یہ جملہ نکلا پیغمبر کی زبان سے، جبرائیل نے لوح کو چھوڑا اور چلے پیغمبر کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ نے اس بیٹی کا نام زینب رکھا ہے۔ اللہ نے اس بیٹی کا نام زینب رکھا ہے۔ زینب باپ کی زینت، باپ کی زینت، تو نام کہاں سے آ رہا ہے آپ کا؟ لوح محفوظ سے آ رہا ہے۔ نہیں، جملے کو بدلنا، زینب کا نام کہاں سے آیا؟ وہاں سے آیا جہاں سے قرآن آیا۔ جملے کو محسوس کیجئے، زینب کا نام وہاں سے آیا جہاں سے قرآن آیا۔ زینب کا نام وہ لایا جو قرآن لایا۔ واہ واہ واہ۔ زینب کا نام اس کے سینے پہ لایا جس کے سینے پہ قرآن آیا۔ ایک جملہ اور سنیے، زینب کا نام اس کے سینے پہ جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا۔ زینب کا نام وہاں پہ تھا جہاں پہ قرآن تھا، جن جگہ سے قرآن آ رہا ہے وہیں سے زینب کا نام آ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ محمد وآل محمد۔ تو بچے کون سی بات ہے جو نام وہاں سے آتا ہے؟ پروردگار عالم جس کا نام بھیج رہا ہے، کون سمجھے گا زینب کو؟ توجہ چاہتا ہوں، کون سمجھے گا آپ کو؟ کون سمجھے گا اس ذات کو، اس شخصیت کو سمجھانے کے لیے معصوم زبان چاہیے۔ آغاز کہاں سے کیا ہے؟ امام سید سجادہ سے بات انت عالم غیر معلمہ، اے معلم ایسی عالمہ ہے جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، کسی کے سامنے میں ادب طے نہیں کیا ہے۔ نہیں آئیے زینب ہے، کتنے حروف ہیں زینب میں؟ زید، یہ، نون، بے۔ لیکن اگر اس زینب کو اپنے حقیقی معنی کی طرف پلٹایا جائے
تو اصل ہے زین و اب. توجہ چاہتا ہوں, جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. زین و اب یعنی باپ کی زینت, زین و اب باپ کی زینت, اسے مخفف کیا گیا تو زینب بنا. لیکن اس زینب کے اندر ایک الف پوشیدہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ حروف آئے کہاں سے جو لوح محفوظ سے چلے. علماء فرماتے ہیں کہ زینب کی سے کو صحرا سے دیا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شہزادی کا تذکرہ سنیے, یہ وہ ایام ہے جب آپ کی قربانیاں شروع ہیں. زینب کی سے کو صحرا سے دیا گیا. سے زینب کی یہ کو علی کی یہ سے لیا گیا. علی کی یہ سے لیا گیا زینب کی یہ کو. زینب کی نون کو کہاں سے لیا گیا؟ فرمایا زینب کے نون کو حسنین کے نون سے لیا گیا. حسنین کے نون سے زینب کی نون کو لیا گیا. الف زین و اب, الف کہاں سے آیا؟ فرمایا احمد. احمد کے شروع سے زینب کے الف کو لیا گیا. بے کہاں سے آیا؟ آواز بھی النبی یہ امی. زینب کی بے النبی سے دی گئی. نہیں آپ نے غور نہیں کیا دیو. صحرا بھی بولیے میرے ساتھ سے, علی بھی یہ نون حسنین سے, احمد سے, نبی سے بے دی گئی. یہ ہوا زینب. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کسے کہا جاتا ہے؟ اہل بیت کی ذات وہ ہے جو مظہر صفات پروردگار ہے, جو مظہر صفات پروردگار ہے. مظہر صفات پروردگار کو اہل بیت کہا جاتا ہے, پنجتن کہا جاتا ہے, اور جو پنجتن کی مظہر ہو اسے زینب کہا جاتا ہے. واہ 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 واہ. سلام پڑھے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھنے والا اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مظہر پنجتن ہے شہزادی کی ذات. کہ نام کا بھی انتخاب پروردگار عالم نے کہاں سے کیا؟ نام پنجتن سے کیا. نام پنجتن سے کیا. یہ ہے زینب. ایک اور کی ایک بات کو, جس وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد وآل محمد ولادت ہوتی ہے, پیغمبر نے 3 دن کے بعد جب مولا کائنات کھل گیا تو مولا کائنات نے پہلا عمل کیا, جانتے کیا؟ اپنی زبان کو مولا کائنات کی زبان پہ رکھ دیا. یہ عمل کیا مولا کائنات کے ساتھ. 15 رمضان کو جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے, اللهم صل على محمد وآل محمد. تو پیغمبر نے بڑے شہزادے کو لیا اور لینے کے بعد یہی عمل کیا, اپنی زبان کو امام کے دہنے مبارک میں رکھ دیا. 3 شعبان کو, توجہ چاہتا ہوں, 3 شعبان کو جب ولادت ہوئی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام محمد وآل محمد. تو پیغمبر نے کیا عمل کیا؟ پیغمبر نے اپنی زبان کو سردار سید الشہداء کے دہنے مبارک میں رکھ دیا. 3 معصوم ہو گئے, مولا کائنات, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. تینوں کے ساتھ پیغمبر نے ایک جیسا عمل کیا. توجہ چاہتا ہوں. لیکن جب شہزادی کی ولادت ہوتی ہے پیغمبر نے آغوش میں لیا, لینے کے بعد تاریخ کا جملہ ہے وَسَعَ خَطَّهُ عَلَى خَطِّهَا.
سمجھے پیغمبر بتانا کیا چاہتے تھے؟ پیغمبر اس عمل سے کہنا کیا چاہتے تھے؟ سنیے عزیزو، زبان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اگر جملہ پہنچ گیا تو انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے۔ زبان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ رخسار کا کام کیا ہوتا ہے؟ رخسار کا کام یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرے۔ آپ تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ رخسار ہمارے نہ ہو، منہ کھلا ہوا ہو، تو زبان کی حفاظت، توجہ چاہتا ہوں، زبان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے رخسار کو رکھا تاکہ اس کے ذریعے سے زبان کی حفاظت ہو سکے۔ پیغمبر نے مولا کائنات کے دہن میں اپنی زبان دی، امام حسن کے دہن میں اپنی زبان دی، امام حسین کے دہن مبارک میں پیغمبر نے اپنی زبان دی، مگر جب جناب زینب کا مرحلہ آیا تو آپ نے زینب کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا۔ عجب نہیں، پیغمبر اس عمل سے زینب کے بتانا چاہتے تھے، زینب دیکھو حسن زبان ہے، حسین زبان ہے، علی مرتضیٰ زبان ہے، اے زینب تم رخسار کی حیثیت ہو، جب تک تم سلامت رہو ان کی زبان پہ کوئی حق نہیں آنا چاہیے۔ واہ واہ واہ، سلام پڑھیں محمد وعلی یا علی، ماشاء اللہ، حضرت ثانیہ زہرا بلندتر صلوات۔ محمد وعلی محمد۔ زینب تمہاری ذمہ داری ہے زبان کی حفاظت کرنا۔ کتنا شہزادی، کیا القاب ہے شہزادی کی، انسان اگر تصور کرے آپ کے القابات جو شہزادی جلال زہرا پورا سلام ہے، انسان سوچے خود نام گفتگو ہے، نام انسان گفتگو کرے تو صرف شہزادی کے نام کے لیے چاہیے۔ آپ کے جو القابات جاتے ہیں، القابات میں سے شہزادی کا ایک لقب ہے صدیقہ، شہزادی کا ایک لقب ہے۔ کون سمجھے گا؟ میں کہا سمجھنے کے لیے معصوم ہونا چاہیے۔ قسم خدا کی، آداب تلاوت قرآن کیا جانتے ہیں آپ کہ اگر تلاوت قرآن مجید کوئی کر رہا ہے تو اس کا ادب یہ ہے کہ بڑی سے بڑی ساتھ آ جائے تو آپ بیٹھے رہیے۔ بڑی سے بڑی بھی کوئی ساتھ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آداب تلاوت قرآن یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہیے جب تک قرآن پڑھ رہے ہیں۔ لیکن پہچانیے شہزادی زینب کو، شہزادی زینب آتی ہے، امام حسین قرآن پڑھتے رہتے ہیں، صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمل معصوم ہے عصمت زینب کے، عمل معصوم اس طریقے سے۔ زینب کا ایک لقب کیا ہے؟ صدیقہ۔ آپ صدیقہ ہیں، کون ہے صدیقہ؟ آئیے تاریخ میں دیکھیں قرآن نے کسی کسی صدیق کہا ہے۔ قرآن نے جناب ابراہیم کو صدیق کہا، جناب مریم کو قرآن نے صدیقہ کہا، جناب عیسیٰ صدیق ہیں، اور رئیس الصدیقین کو مولا کائنات نے، مولا کائنات صدیق اکبر ہیں۔ اور جو بھی اس لقب کو لے اپنے لیے، یہ لقب مولا کائنات کا، چوری کر کے اپنے آپ کو کچھ بھی کہلوا نہیں، لیکن صدیق مولا کائنات کی ذات ہے، صدیق اکبر ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو صدیق ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا صدیق کبریٰ ہے، صدیق کبریٰ، لیکن شہزادی زینب کا جو لقب ہے صدیق صغریٰ۔ صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ جو سچ بولے، جو سچائی سے کام لے۔ سچ بولنے والے کو صدیق نہیں کہتے، وہ صادق ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے۔ سچ بولنے والے کو صدیق نہیں، وہ تو صادق ہوتا ہے۔ باہر ایک واقعہ پیش ہوا، ایک واقعہ رونما ہوا، آپ نے آ کے جیسے ہوا تھا ویسے ہی آگے بتا دیا۔ جی جی، واہ واہ، ایسے ہی آگے بتا دیا، نہیں کہ ایک بار بتا دیا۔ ایک بار تو کوئی بھی صحیح بول سکتا ہے، مسلسل جیسا واقعہ ہو ویسے آپ رپورٹ کرتے رہتے ہیں، رپورٹنگ آپ کی ویسے ہی ہو، بیان کرتے رہے واقعے کے مطابق، تو آپ کیا ہوں گے؟
عامر کون ہے یا صدیق کون ہے جو واقعے کو پیش ہوتے ہوئے دیکھے اور جیسا واقعہ ہو ویسا ہی آگے بتا دے، وہ ہوتا ہے صادق۔ لیکن صدیق وہ ہے کہ واقعہ ہو اسے نہ بیان کرے، جو بیان کرے ویسا ہی واقعہ ہو۔ واہ واہ صدیق وہ ہے جو جیسا جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ نہیں مثال سے سمجھے، صدیق وہ ہے اگر مثال دے دے کہ اگر میں کہہ دوں دیوار سونے کی ہو جائے تو پھر وہ دیوار سونے کی ہو جائے، یہ صدیق ہوتا ہے۔ نہیں اور جملے کو بتاؤں، صدیقہ وہ ہے جو یہ کہہ دے کہ تمہارے لباس درزی کے جو یہ کہہ دے تمہارے لباس درزی کے یہاں ہے تو رضوان کو بھی درزی بننا پڑ جائے۔ یا علی محمد وآل محمد عظمت شہزادی کونین بلند تر صلوات محمد وآل محمد۔ یہ ہے صدیقہ کہ اگر کہہ دے تمہارے لباس درزی کے یہاں ہے۔ نہیں علی جو شاعر کہتا ہے کہ علی کی فاطمہ زہرا سے اگر شادی نہیں ہوتی، علی کی فاطمہ زہرا سے اگر شادی نہیں ہوتی فنا ہو جاتی دنیا، اس میں آبادی نہیں ہوتی۔ علی کی فاطمہ زہرا سے اگر شادی نہیں ہوتی فنا ہو جاتی دنیا، اس میں آبادی نہیں ہوتی۔ لباس غل منگوا کر کیا زہرا نے یہ ثابت، کوئی بی بی یوں ہی جنت کی شہزادی نہیں۔ لباس غل منگوا کر کیا زہرا نے یہ ثابت، کوئی بی بی یوں ہی جنت کی شہزادی نہیں ہوتی۔ اور عبادت کی طرح ذکر علی جس گھر میں ہوتا ہے کسی بھی حال میں اس گھر کی بربادی نہیں۔ محمد وآل یا علی سلامت رہے واہ صدیقہ ہے، صدیقہ صغرا، اور ماں کا لقب ہے صدیقہ کبریٰ۔ کبریٰ یعنی بڑی صدیقہ، صغرا یعنی چھوٹی صدیقہ۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ماں کبریٰ ہے بیٹی صغرا ہے؟ نعوذ باللہ کیا ایسا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ زیادہ سچ بولتی تھی؟ نعوذ باللہ کیا ایسا ہے؟ اور آپ کب اس لیے آپ کو صغرا کہا گیا اور آپ کو کبریٰ کہا گیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ صدیقہ ہونے میں فرق نہیں ہے۔ حضرت کرام جملہ سنیے، علماء کہتے ہیں اصل میں شہزادی کو جو صغرا کہا گیا وہ ماں کے احترام میں جو احترام ہے سید فاطمہ زہرا میں آپ کو صدیقہ صغرا کہا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور آگے تھوڑا سا بڑھیے، تھوڑا سا اور آگے بڑھیے۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں آپ کے سلسلے سے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ زینب اپنی نانی خدیجہ الکبریٰ کی شبیہ ہے۔ سنیے اس زاویے سے بھی، زینب اپنی نانی خدیجہ الکبریٰ کی شبیہ ہے، شبیہ ہے۔ پیغمبر کا جملہ سنیے، جملہ کیا ہے؟ زینب کس کی شبیہ؟ خدیجہ کی۔ پہلی وجہ یہ ہے جو پیغمبر نے کہا وہ ہے تصویر میں جیسی صورت جناب خدیجہ کی ویسی ہی تصویر جناب زینب کبریٰ کی، یعنی
वाले मोहम्मद बाबा के बदल नावे सलवार محمد وآل زینب خدیجہ کی شبیہ ہے. خدیجہ نے نبوت کا دفاع کیا, زینب نے امامت کا دفاع کیا. اور تیسری وجہ یہ ہے جس طریقے سے دین کی حفاظت کے لیے, دین کے تحفظ کے لیے, نبوت کی بقا کے لیے جناب خدیجہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اسی طریقے سے امامت کی حفاظت کے لیے زینب نے اپنا سب کچھ شبیہ ہے خدیجہ. یہ چھوٹا چھوٹا نہیں ہے, یہ اللہ. جناب ظرف قرآن اس شریعت کی حفاظت کے لیے, نبوت کی حفاظت کے لیے, زینب نے امامت کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. عزیز اور ایک لقب, بس یہی سے میں منزل مسائل کی طرف آ جاؤں گا. ایک لقب آپ کا ہے امینہ. امین ہے آپ, امین ہے آپ. امین کون تھے؟ پیغمبر تھے. پیغمبر کو امین کہا گیا. 40 سال پہلے سے پیغمبر نے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے دشمنوں سے امین کا لقب پایا, امین کہلائے. دوست دشمن سب کو امین کہنا ہوا. پیغمبر ہے امین. امین کون ہوتا ہے؟ جو ذرہ برابر خیانت نہ کرے. پیغمبر نے چاہے وہ امانت الہی روحانی صورت میں رہی ہے اسے بھی پہنچایا. جو بھی امانت خدا نے, اور اتنے امین تھے کہ جہاں پر خدا نے کہہ دیا قل, تو پیغمبر نے اس قل کو بھی نہیں ہٹایا. کہاں قل ہو اللہ ہوا ہے تو پیغمبر نے بھی وہی کہا. اتنے امین تھے پیغمبر. پیغمبر کے بعد امین کون ہے؟ مولائے کائنات. پیغمبر نے امانتوں کو حوالے کے مولائے کائنات کے. شب ہجرت علی نے ان امانتوں کو پہنچایا. یہ تو رہی مادی امانت, لیکن جو روحانی امانت تھی جسے پیغمبر نے علی کے حوالے کیا وہ تھا دین, وہ تھی شریعت. اس شریعت کے تحفظ کے لیے رسول خدا نے میدان غدیر میں اس پوری امانت کو علی کے ہاتھوں میں دے دیا. اب رسول کے بعد امین ہے علی. سلسلہ چلتا رہا. یہ امانت پہنچی پیغمبر اکرم کے نواسے سرکار سے رشتہ دار ہے. سنیے زینب کبریٰ کیا ہے؟ امینہ ہے. آپ کی ذات امین ہے. یہ امانت پہنچی. اب جو یہ امانت امام حسین تک پہنچی, یہ کون سی امانت ہے؟ تصور کیجئے یہ کون سی امانت ہے؟ حسین کے ہاتھوں میں دین ہے, شریعت ہے. یہ کون سا دین ہے جسے آدم لے کے آئے؟ یہ کون سا دین ہے جسے نوح لے کے آئے؟ یہ کون سا دین ہے جسے ابراہیم لے کے آئے؟ یہ کون سا دین ہے جسے عیسیٰ لے کے آئے؟ یہ کون سا دین ہے جسے موسیٰ لے کے آئے؟ کربلا کے میدان میں یزید کے سامنے جب امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور مقابلے میں بیعت کے مقابلے میں انکار کیا ہے, تو تمام انبیاء کی محنتیں ایک طرف تھی, تمام انبیاء کی نگاہیں ایک طرف تھی. حسین کو دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ دیکھے کہ حسین کیا کر رہے ہیں. اگر حسین یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے, اس کا مطلب یہ تھا آدم کی محنت بھی برباد, ابو کی محنت بھی برباد, ابراہیم کی صحبتیں بھی برباد, تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء کی محنتیں برباد ہو جاتی اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے. لیکن یہ وہ موقع تھا جب تمام انبیاء دیکھ رہے تھے جن کی امانتیں حسین ابن علی کے پاس تھی. انبیاء حسین کو دیکھ رہے ہیں. آخر ہم حسین کرتے کیا ہے؟ حسین کرتے کیا ہے؟ جنگ کے مقابلے میں حسین بیعت کر رہے ہیں. کیا حسین نکالے بیعت کر رہے ہیں؟ انبیاء دیکھ رہے تھے. نگاہ حسین کی ترتیب آواز دے رکھا ہے حسین بیعت کرنا ہماری محنتیں برباد ہو جائیں گی. اے حسین بیعت کرنا ہماری صحبتیں برباد ہو جائیں گی. تمام انبیاء کی نگاہیں ایک حسین کی طرف تھی کہ یہ امانت دین, یہ امانت شریعت حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہے. اب حسین ابن علی کو ضرورت تھی ایک ایسے ہاتھ تھی جو اس شریعت کی امانت کو اس ہاتھ میں رکھے. پوری امانت شریعت کو زینب کے حوالے کر دیا. سلام ہے اللهم صل على محمد وآل محمد.
جو امانت ہے سرکار سید الشہداء نے کیا تھا، آپ اس امانت کو سنبھالا، اگر نہ سنبھالتی تو آج ہم تک فرش اذان پہنچنا کیسے؟ یہ فرش اذان پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس امانت کو زینب نے جیسے حسین کے ہاتھ میں تھی، زینب نے اس امانت کو کائنات کا پہنچا دیا۔ عزیزوں، ہاں ساری امانتوں کو زینب نے پہنچایا، لیکن اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایک موقع ایسا آتا ہے جب شہزادی زینب، ابھی شبیہ زوجنان کی زیارت ہوگی انشاءاللہ، جب شہزادی زینب گوڑا پلٹ کے آتی ہیں، 40 کے بعد تو ایک چیزا کہا ہے، یہ بھیا سے واپس آ گئی، مگر کوئی ایک امانت وہ کون سی امانت تھی؟ وہی امانت تھی جس امانت میں حسین سے ایک جملہ کہا تھا، اے بابا چند لمحوں کے لیے مجھے اپنے سینے میں ایک بات جس کو سرکار سید الشہداء پہنچتے ہیں، خیمے حسینی کے پاس آواز دیتے ہیں، ام کلثوم سلام، رقیہ سلام، اے بہن ام فرما سلام، ایک ایک بیویوں کو حسین نے سلام کیا، رخصت ہوئے، ہم جو رخصت ہو کے حسین خیمے سے نکلے، ایک جملہ جناب فضا سے کہا، مقتل نے لکھا ہے فضا سے حسین دھیرے سے کہتے ہیں، اے فضا اماں نے ایک وسیلہ لباس دیا تھا، فلاں صندوق میں وہ لباس ہے، اے فضا اس لباس میں لا کے میرے حوالے کرو، اے فضا مجھے خیال رکھنا، اس لباس میں زینب کی نگاہ نہ پڑنے دو، اے فضا اس لباس میں زینب کی نگاہ نہ آپ کی آوازیں کے لیے بلند ہو گئی، حسین رخصت ہوئے، کرنے کے بعد ابھی چند قدم چلنا چاہتے تھے، جانتے ہیں یہ زوجنان کون ہے؟ یہ حسین کو پہچانتا ہے، اس حسین کے زوجنان نے کسی بھی جگہ حسین کے حکم کی نافرمانی نہیں کی ہے، مگر جہاں پہ زوجنان ٹھہر گیا، ایک مقام دو محرم تھی، چند سرزمینیں کرنا لگانا شروع کیا، زنجنا آگے نہیں بڑھتا، اجب نہیں زبانی میں کہا، اے مولا، اے میری کیا مجال ہے، اے مولا ذرا میرے پاؤں کا دیکھیے، حسین نے دیکھا، 4 سالہ بچی زنجنا کے قدموں کو پہلے پکڑے ہوئے، میرے بابا کو بیدار کرنے لگا، ایک سمجھ سے واپس نہیں آیا۔ حسین نے کہا، اے میری سکینہ، تم نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا بیٹی، تم نے تو مجھ سے خدا حافظی کر دیا تھا بیٹی، اے بابا ایک مرتبہ یہ تو
اجرکم اللہ جس کے پاس کچھ نہ تھا صحرا کے رات میں کپڑے سے مارنا شروع کیا حسین ایک لائن میں جو گھر سے تیر چلایا حسین کی پیشانی میں لگا حسین زخمی ہوئے مقتل کہتا ہے حسین نے سجنا کی گردن پہ باہوں میں باہیں ڈال دی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی اب جو سجنا آہستہ آہستہ حسین کو لے کے چلا ایک نشے کی طرف لے کے چلا ایسی جگہ جہاں پہ خیمے سے نگاہ نہ پڑ سکے کوئی بہن اپنے بھائی کو نہ دیکھ سکے اجرکم اللہ آزاد سجنا نے گردن کو جھکایا حسین کو لے کے چلا اس نشے کو دیکھا اپنی سواری کو وہاں پہ اٹھا دیا اے آزاد مقتل کا جملہ ہے وہاں پہ حسین ابن علی ارے شبر حسین کے سینے پہ آگے بڑھا حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا ایک طرح حسین نے دیکھا اور آواز دی تو ہے تو پہلے اپنی نشانی کو بتا اب جب اس نے چہرہ کھولا امام کی نگاہ پڑی ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء کہتے ہیں صدق رسول اللہ ایک مرض کی طرف اشارہ کیا رسول اللہ نے سچ کہا تھا میرا قاتل دوڑ ہوگا شبر نے جملہ سنا حسین کو پلٹ دیا آنکھوں کے بعد اجرکم اللہ اے ہزاروں ایک ایران کے حاکم نے انہوں نے ایک جملہ پڑھا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا وہ کہتے ہیں ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی دیر میں امام کا گواہ ہوگا تو فرماتے ہیں ارے 3 گھنٹے حسین کے پشت پہ سوار 3 گھنٹے حسین نے سر کو تلم لیا ایک بہنی نے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی آواز لوگ سوار ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا مجھائے دنیا کا اجرکم اللہ آزاد یہ بندے تھے ارے زینب نے اپنی کا